دوبارہ مبتلا گناہ ہو جانے کا یقین بھی ہے۔ چنانچہ بعض توبہ میں سستی کا مظاہرہ کرنے والے ایسے بھی ملیں گے جن کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جب ہم سے گناہ چھٹتے ہی نہیں تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اگر توبہ کر بھی لی تو دوبارہ گناہ سرزد ہو جائے گا اور توبہ کر کے پھر گناہ کرنا زیادہ قابل گرفت ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کا ایک سبب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ناجائز یقین بھی ہے۔ توبہ سے محروم بعض افراد یوں کہتے بھی ملیں گے کہ ضروری تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ فرمائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاف فرما دے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ناجائز یقین انہیں خطاؤں پر دلیر کرتا چلا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توبہ میں تاخیر اور ٹال مٹول کے ان اسباب کا دور کرنا اور توبہ کا اہتمام و التزام کرنا نہایت ضروری و واجب ہے۔ چنانچہ زندہ رہنے کی لمبی امید رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں اٹھنے والے نوجوانوں اور اچانک موت کا شکار ہونے والوں کے جنازوں سے عبرت حاصل کریں اور شیطان کو جواب دیں کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے سے قبل ان نوجوانوں کی مثل اگر میرا بھی انتقال ہو گیا تو نیز یہ جو اچانک مر گئے شاید ان میں سے بھی کسی کا یہی ذہن ہو کہ بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں جا کر داڑھی رکھ لوں گا، بڑھاپے میں جا کر نماز شروع کر دوں گا، بڑھاپے میں جا کر نیک اعمال کرنا شروع کر دوں گا۔ لیکن وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، انہیں تو فی الوقت بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ اگر میں بھی یوں ہی اچانک مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ گناہوں کی لذت میں غرق ہونے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جو نفس ابھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا وہی نفس بعد میں کیسے تیار ہو جائے گا؟ جبکہ حدیث پاک کے بیان کے مطابق گناہوں کی کثرت دل کی سیاہی کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو سیاہی زیادہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دل پر چھا جاتی ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو بسا اوقات اس کا انجام ایمان کی بربادی کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ اور اگر غفلت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ رحمت خدا بندی عز و جل سے مایوس ہونے والے متوجہ ہوں، گناہ چاہے کتنے ہی بڑے اور کثیر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے تمام اعمال سے واقف ہونے کے باوجود ارشاد فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ دوبارہ مبتلا گناہ ہونے کے یقین کے اس وسوسہ شیطانی کو یوں دور کرنا چاہیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے توبہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنے کا موقع مل ہی جائے گا؟ ہو سکتا ہے
کہ جیسے ہی میں توبہ کروں تو ملک الموت علیہ السلام میری روح قبض کرنے تشریف لے آئیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو کر پہنچنے کی سعادت حاصل ہو. اور بالفرض اگر موت نہ آئی اور دوسرے گناہوں میں مبتلا بھی ہو گیا تو توبہ کی برکت سے پچھلے گناہوں سے تو نجات ملے گی اور اب نامہ اعمال میں صرف یہی نئے گناہ لکھے جائیں گے اور سابقہ گناہ تو معاف ہوں گے. تو کیا پچھلی زندگی کے گناہوں سے نجات حاصل ہو جانا بہت بڑا انعام نہیں؟ نیز اگر واقعی توبہ کی اور پھر کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ تو بند نہیں فرماتا بلکہ دوبارہ توبہ کی صورت میں اس کی رحمت پھر آگے بڑھ کر گلے لگا لے گی. جیسا کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا عز و جل میں نے گناہ کر لیا معافی دے دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے. پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، کہتا ہے یا الہی عز و جل میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے، تو رب کریم عز و جل فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب عز و جل چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم عز و جل مجھے معاف کر دے، تو رب عز و جل فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے تو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو چاہے کرے. اللہ یا رسول صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کی کچھ وضاحت کرتا چلوں کہ جتنا رب عز و جل چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے. اس قول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ عرصہ نفس و شیطان کو اس پر غلبے کی توفیق نہیں دیتا اور پھر کچھ عرصے بعد اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. نیز اب جو چاہے کرے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ پھر اسے نفس و شیطان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفس و شیطان سے محفوظ فرمائے. اللہ عز و جل کی رحمت کے ناجائز یقین کے بارے میں عرض ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز یقین رکھتے ہیں وہ غور کریں، وہ غور سے سنیں کہ یہ درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کا یقین رکھنا بھی بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن یہ کس آیت یا حدیث سے ثابت ہوا کہ رحمت الہی عز و جل کا یقین رکھ کر ہمارے لیے صغیرہ و کبیرہ گناہ کا ارتکاب جائز ہو جائے؟ نیز غور کیا جائے کہ کثیر مسلمان ایسے بھی ہوں گے جنہیں اولاً جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر شفاعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر انہیں جنت نصیب ہوگی. تو معلوم ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عدل و انصاف سے بے شمار کو مبتلائے عذاب بھی فرمائے گا۔ تو اب رحمت الہی عز و جل پر ناجائز یقین رکھنے والوں کے پاس ایسا کون سا آلہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ جان لیں کہ ہمیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا یا اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر براہ راست جنت میں داخل فرمائے گا۔